آئی لو یو، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب بھی کسی اسلامک مائنڈ سیٹ والے شخص کے سامنے آتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک نیگیٹو کانٹیکس اور کونوٹیشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوتی، کوئی لڑکا لڑکی آپس میں محبت نہیں کرتا، بلکہ سب محبت کرتے ہیں، بلکہ کئی لوگ اس محبت کے اندر گرفتار ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں جو ذرا سا بھی اسلامک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور ان سے بات کہتے ہیں کہ ابا جی مجھے فلاں لڑکے سے پیار ہو گیا ہے، یا کوئی لڑکی اگر اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں مجھے فلاں لڑکا اچھا لگتا ہے، تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، تم بے شرم ہو، تم بے حیا ہو۔ لیکن یہ جو لو کا کانسیپٹ ہے یہ شریعت کے اندر موجود ہے اور یہ ایک بڑا نوبل کانسیپٹ ہے۔ شریعت نے اس محبت کو منع نہیں کیا۔ اگر آپ قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے بارے میں اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ایک مقام پہ فرمایا انی قد رزقت حبہا، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ دیکھیں نا، انگلش میں ہم لو کہتے ہیں، اردو میں ہم محبت کہتے ہیں، عربی میں ہم حب کہتے ہیں۔ تو اگر عربی بول دیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم اردو انگلش بول دیں تو ہمیں بہت فرق پڑتا ہے۔ اصل میں اسی مسئلے کو ہمیں حل کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کے اندر یہ جو محبت کا جذبہ ہے، یہ جو لو ہے، اس کی کیا رولنگز ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے۔ اچھا، حضرت عمر بن عاص کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بڑے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی وہ مشرکین مکہ کے ایک لشکر کے انچارج تھے اور اس لشکر نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے 7 ہجری کے اندر اسلام قبول کیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فوجی مہم میں سپہ سالار مقرر کر دیا، یعنی جنرل بنا دیا، کیونکہ وہ ایک فوجی کمانڈر رہ چکے تھے، تو ان کے پاس انٹیلیجنس تھی، ایکسپیرینس تھا فوجوں کو لیڈ کرنے کا، وہ بڑا زبردست تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک لشکر کا انچارج بنا کر بھیجا تو اس لشکر کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور لوگ حیران پریشان تھے کہ حضرت ابوبکر عمر جیسے صحابہ کے اوپر حضرت عمر بن عاص کو انچارج مقرر کر دیا گیا۔ تو جب یہ لشکر واپس آیا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال کیا۔ اب آپ سوچئے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فیوریٹ ہوں اور وہ مجھے اتنا پسند کرتے ہیں کہ اپنے جو بہترین لوئل 2 ٹاپ صحابہ ہیں ان کے اوپر مجھے انچارج بنا کر بھیج دیا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ویسے دیکھیں نارملی نا ایز اے مین میں آپ کو بتا رہا ہوں وی ڈونٹ ٹاک لائک دس، بٹ نو بڈی آسکڈ می ایور، نو بڈی ہیز آسکڈ می ایور اے مین ہو از موسٹ بیلوڈ ٹو یو، تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ Man don't talk like this. But in the company of Prophet sallallahu alaihi wasallam, people have the courage to ask Prophet sallallahu alaihi wasallam anything they like. That's the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's the beauty of the personality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was so welcoming. He was so open that anybody could ask anything. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ۔ پہلے تو ہم آپس میں ایسے بات نہیں کرتے نہیں مرد حضرات، پھر یہ سوال نہیں کرتے، اور سوال کر دیں تو کبھی اپنی بیوی کا نام نہیں لیتے، کیوں؟ پھر سامنے والا کہے گا جوڑو کا غلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم didn't feel shy and he said عائشہ۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے میرے بارے میں کہا کہ عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کتنی خوشی محسوس کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا عائشہ تو حضرت عمر کہنے لگے لا 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 لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر، کہہ سکتے تھے ابو بکر، لیکن اگین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔
حضرت عمر بن عاص سے پھر پوچھا ثم، پھر کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا عمر. اور پھر عمر بن عاص فرماتے میں نے کئی دفعہ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے نام لیے، اس کے بعد میں رک گیا. پہلی بات تو ان کا نام نہیں لیا. تو جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ کہ کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو تو کیا وہ اس کا ذکر کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی اس محبت کو ایکسپریس کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی اس محبت کو کہیں مینشن کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. یعنی یہ جو کانسیپٹ آف لو ہے یہ شریعت کے اندر جائز ہے، ایک نوبل کانسیپٹ ہے. جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ حب کا استعمال کیا، اور جب کسی نے اس حب کے بارے میں پوچھا تو بھی اپنی بیوی کا نام لیا.